بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریے، اور میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ذرا مکہ کے ہسٹری آپ کو، یا سعودی عرب کے ہسٹری دکھاؤں کہ یہ دیکھیے، اس کے نارتھ پہ جارڈن ہے، پھر اسرائیل ہے، ایجپٹ ہے، یہاں پہ ادھر عراق، کویت، ایران وغیرہ، قطر، بحرین، نیچے یمن ہے، یہاں پہ عمان ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر، یا ان لوکیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میقات، جس کو آؤٹر میقات بھی لوگ کہتے ہیں، یہ ریڈ کلر میں شو ہو رہا ہے، یہ 4 میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارک کیے تھے یا ڈیزگنیٹ کیے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ دیکھیے یہاں پہ ہم 5 ہے، میں بتاتا ہوں کہ اب یہ جو سیریا اور ٹرکی وغیرہ سے آنے والے، ان کے لیے یہ میقات بنا الجحفہ۔ مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے ذو الحلیفہ۔ اس کے بعد یمن سے آنے والوں کے لیے یہ یلملم ہے، اور نجد، طائف، ریاض وغیرہ سے آنے کے لیے کرن المنزل ہے۔ پھر حضرت عمر کے خلافت میں حضرت عمر نے یہ دات العرق ایک جگہ ہے، اس کو بھی میقات ڈیزگنیٹ کیا۔ یہ کوفہ اور بصرہ جب فتح ہو گیا تھا تو ان لوگوں کے لیے یہ دے۔ اچھا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک نے یہیں سے گزرنا ہے۔ جو یہ ایک آپ لائن آرٹیفیشیل آپ دیکھ رہے ہیں، ایک لائن، تو اس لائن میں یا ان لائن جہاں سے بھی آپ گزریں گے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، یہ خاص طور پہ یہ آؤٹ سائڈر جو آ رہے ہیں ان کے لیے ہے، تو وہ یہاں پہ نیت کریں گے، احرام باندھ لیں گے اور یہاں پہ نیت کر لیں گے، اور 2 رکعت نماز کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں گے۔ اچھا، اب جو پچھلے سلائیڈ میں، اب یہ دیکھیے یہاں پہ، اب یہ بلو کلرز کے بھی کچھ ڈاٹس ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لوگ انر میقات۔ تو انر میقات کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ 4-5 ڈاٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان جگہوں کا تو نام مجھے نہیں پتا، لیکن 2 بڑے فیمس ہیں۔ یہ جو آپ مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں، یہ حرم سے تقریباً 7.5 کلومیٹر ہے، اور یہ جو ہے مسجد عائشہ کی لوکیشن ہے تقریباً۔ پھر ایک اور جگہ جو مشہور ہے وہ ہے الجرانہ، یہ تقریباً 24 کلومیٹر حرم سے ہے۔ اور یہاں کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تھا، اور پھر یہاں سے احرام باندھ کر تو وہ عمرہ کرنے آئے تھے۔ تو اس لیے یہ انر سرکل کو لوگ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو آؤٹر سرکل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ میقات ہے عمرے کے لیے۔ ویسے تو یہ حکم ہے کہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے چلیں، حج اور عمرے کی اگر نیت ہے، لیکن صرف عمرے کی اگر نیت ہے تو ان میقات سے ہوتے ہوئے نیت کریں آپ۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ آلدو یہ لگ رہا ہے کہ بہت قریب ہے حرم سے، لیکن یہ جو ڈسٹنس یہاں پہ میں کلوزلی شو کر رہا ہوں، یہ حرم کی باؤنڈری ہے۔ تو حرم کی باؤنڈری سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھیجا تھا اس جگہ پہ، تو یہاں سے یہاں مسجد عائشہ بن گیا ہے، تو یہاں سے لوگ احرام باندھ کر آج کل عمرہ یہاں سے بھی کرتے ہیں۔ اب میں سعودی عرب میں کچھ عرصہ رہا، اور اللہ کے فضل سے ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد عمرے کے لیے جاتے تھے، اور ایک ہی عمرہ کرتے تھے، کیونکہ جو حدیث جس پہ زیادہ زور دیتے ہیں خاص طور پہ اہل حدیث بھائی، کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیے، اور چاروں سفر میں انہوں نے ایک ہی عمرہ کیا،
اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین ان میں سے کسی سے یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے بار بار عمرہ کیا ہو ایک ہی گو میں. جب ایک دفعہ گئے تو وہاں پہ 2 3 4 دفعہ عمرہ انہوں نے کسی نے بھی نہیں کیا، ایک ہی عمرہ کیا. اچھا، میں ابھی تقریباً 16 سال 18 سال بعد دوبارہ کچھ جانے کی خواہش ہے دل میں. تو میں اور میری فیملی ہم جا رہے ہیں. اب ایک چیز ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم اتنے دور سے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، اور کیا ہی ہوتا اچھا کہ ہم اپنے والدین کے لیے کم سے کم عمرہ کر لیتے. تو اس خواہش کے پیش نظر میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی ہے، تو آئیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلے تو یہ حنفی فقہ کی ایک ویب سائٹ ہے اسلام کیو اے کے نام سے. انہوں نے دارالافتاء دیوبند کا فتویٰ نقل کیا ہے، اور جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ if a Haji from outside Makkah goes to Makkah and perform Hajj or Umrah, then after performing Hajj or Umrah, he once again wants to do Umrah, and the people of Makkah can wear ihram from Taneem. یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے 2 بار 3 بار 4 بار عمرہ کر سکتے ہیں. یہ دیوبند کا فتویٰ ہے. اچھا، ایک اور ویب سائٹ ہے، میں اس کو بہت فالو کرتا ہوں. یہ بھی اسلام کیو اے ہی کے نام سے ہے، یا یہاں پہ اسلام کیو اے انفو ہے، اور پچھلا جو ہے وہ اسلام کیو اے اورگ ہے. تو یہ محمد صالح المناجد جو ہیں یہ اس کے پیٹرن ہیں. یہ فلسطینین ہیں لیکن سعودی اسکالر ہیں، سعودی میں رہتے ہیں اب. تو ان کے چینل میں یہ کوشچن نمبر 32845 کے آنسر میں انہوں نے 2 چیزیں نقل کی ہیں، 2 حدیث نقل کی ہیں. ایک حضرت ابن عباس کی حدیث ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 میقات ایئر مارک کیے تھے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور دوسرے میں حضرت عائشہ نے جو اپنے ساتھ ان کا واقعہ ہوا کہ جب وہ حج کرنے گئیں اور مینسس کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر سکیں، تو حج کے بعد واپسی پہ انہوں نے کہا جی میری سہیلیوں نے تو حج عمرہ دونوں کیا، تو میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ مکہ کے سینچوری سے باہر پہاڑیوں میں ان کے بھائی عبد الرحمن کو کہا کہ ان کو لے جائیں اور وہاں سے ان کو احرام باندھ کے یہ عمرہ کر لیں. اچھا، اب اہل حدیث بھائی اس یہاں سے بھی ایک پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کے بھائی نے احرام نہیں باندھا، ان کے بھائی نے دوبارہ عمرہ نہیں کیا. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسپیسیفک تھا، یا وہ خواتین جو جاتی ہیں ان کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو صرف ان کے لیے یہ ہے. بہرحال آئیے آگے چلتے ہیں ویو پوائنٹ. تو اب یہ دونوں پوائنٹس کو اس چینل نے اسلام کیو اے نے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دی ویل نون پرنسپل ٹو دی اسکالرس از دیٹ if there seems to be a contradiction between a general ruling and a specific ruling. اب جنرل رولنگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے وسلم کی جو حدیث ہے جس میں 4 میقات انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا تھا وہ جنرل رولنگ ہے، اور اسپیسیفک رولنگ جو حضرت عائشہ کے لیے انہوں نے کہا تھا وہ اسپیسیفک رولنگ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جنرل رولنگ ہو اور اسپیسیفک رولنگ ہو دین اسپیسیفک آؤٹ ویٹس دی جنرل، یعنی اسپیسیفک رولنگ کی وزن زیادہ ہے. اسی لیے ان کیس ان انٹرنگ احرام فار عمرہ فرام التنیم اور سم ادر پلیسز آؤٹ سائڈ احرام اس پر میزیبل انہوں نے اس کی اجازت دی. تو اب کنکلوژن میں یہ سمری میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ فار ون ہو وانٹس ٹو انٹر احرام and is already in Makkah or within the boundaries of the Haram has to go outside the Haram to At-Tanim or elsewhere and enter Ihram from there. تو یہ فائنلی یہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے اور آپ دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں. اچھا، اب
یہ ایک ویب سائٹ ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عائشہ کی طرح ہر کوئی وہاں سے کر سکتا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے؟ کوئی ایویڈنس مانگتے ہیں. اب جو ایویڈنس جو اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ایویڈنس دیں کہ کیوں نہیں کر سکتے. تو ان کی بھی پوائنٹ آف ویو ہے. تو بہرحال جو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ خدیجہ عبد الوحید کا ویو پوائنٹ ہے کہ جی آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح منیر قمر ہیں، ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، اہل حدیث عالم ہیں کہ یہ آپ بار بار عمرہ نہیں کر سکتے، ایک گو میں جب ایک دفعہ آپ گئے ہیں. یہ بھی اہل حدیث عالم ہیں، ان کا یہ کال ٹو توحید ہے. اس پوائنٹ پہ جا کے انہوں نے کہا کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کو جائز کہیں گے لیکن سنت نہیں کہیں گے. تو یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا تھا، تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو جائز کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ مولانا مکی ہیں، جو حرم میں ہی بیٹھتے ہیں. یہ حنفی مسلک کے ہیں اور لوگوں کے سوال جواب دیتے ہیں. ان کا بھی ویو پوائنٹ یہی ہے کہ جی آپ بالکل مسجد عائشہ سے بار بار آپ عمرہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صلاح ہیں، ہدا ٹی وی کے نام سے، یہ ایجپشین بورن ہیں اور امریکہ میں سیٹل ہیں. تو ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہ رہے ہیں یا عزیز و اقارب کے لیے عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں والدین کے لیے یا عزیز و اقارب کے لیے، تو وہ مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں عمرہ جا کے. سملرلی شیخ عاصم بھی بڑے مشہور عالم ہیں. یہ انڈونیشین بورن ہے لیکن سعودی عرب میں سیٹل ہیں. تو ان کا بھی کہنا ہے کہ یس آپ بار بار عمرہ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جو میں سمجھ پایا ہوں زور ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل اس کی اجازت ہے. اچھا، شیخ بن باز کا بھی میں نے سنا، ان کے ایک کوشچن آنسر میں بھی کسی نے پلے کیا. تو ان کا بھی ویو یہی ہے کہ there is no problem in that. although یہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ بار بار نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں جو سمجھ پایا ہوں کہ اگر آپ اپنے والدین کے لیے یا کسی عزیز کے لیے عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں التنیم سے یا جیرانہ سے، تو اس میں there is no problem in that. تو یہ پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری عمرہ اور جو ہماری عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے اور جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر.